ایسی تعداد ہمارے یہاں ہے جو قیادت پر مستقل سوالات اٹھاتی رہتی ہے، جس طرح سے ان کو کھل کر سامنے آنا چاہیے، اور بعض مرتبہ حکمت کے نام پر زیادہ ہم لوگ دب کر گویا رہتے ہیں۔ جہاں تک مسلم پرسنل لا بورڈ کی تحریکات کا تعلق ہے، محض جذبات میں آ کر عوام الناس کو سڑکوں پر اترنے کی تلقین کرنا، یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا طریقہ کار نہیں۔ مختلف کوششیں اب خاص طور پر کامن سول کوڈ کو لے کر مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے خاموش کوششیں ہو رہی ہیں، تو کہاں تک آپ کو اس کی کامیابی کے امکانات نظر آ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ حالات جب بدلتے ہیں تو تدبیریں بھی بدلتی ہیں، تدبیریں بھی نئی اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ ابھی جو لا کمیشن نے ہندوستانیوں سے رائے مانگی تو مسلمانوں نے بھرپور رائے دی، اور کتنے سلیقے سے رائے دی ہے، یہ اس ملک کی تاریخ میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ آج کا نوجوان سلیقے کے ساتھ میں اس ملک کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بہتر طریقے پر اپنی رائے پیش کر سکے۔ جہاں تک تعلق ہے یونیفارم سول کوڈ کا، تو 371 یا ہندوستان کے دستور کا جو چھٹا شیڈول ہے، وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے یونیفارم سول کوڈ کے نافذ کرنے کے سلسلے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے ساتھ ایک ملاقات میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کی ایک نامور شخصیت، اور جنہوں نے عملی میدان میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں، محترم المقام مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب دامت برکاتہم، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، ناظم اعلیٰ جامعہ ہدایہ جے پور۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ موصوف نے مولانا عبد الرحیم ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تحت، جس کے آپ خود چیئرمین بھی ہیں، امام ربانی انگلش میڈیم اسکول کی ایک سیریز آپ کے ذریعے اس وقت ملت کے اندر جاری و ساری ہے، اور نئی نسل کے اندر تعلیم کے ساتھ ایمان پر ان کا اعتماد بحال کرنا اور تعلیم کے ساتھ تربیت کو جوڑے رکھنا، یہ امام ربانی انگلش میڈیم اسکول کا مقصد ہے۔ اور اسی طرح سرکاری دفاتر اور سول سروسز میں مسلمانوں کی نمائندگی کو بڑھانے کے لیے آپ نے کرسنٹ اکیڈمی کی بنیاد رکھی، جس کے تحت اب تک تقریباً 160 سے زیادہ طلبہ کامیاب ہو کر ملک کے اعلیٰ سرکاری عہدوں پر اپنے فرائض منصبی انجام دے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی ادارے ہیں جن کی مولانا سرپرستی فرما رہے ہیں۔ تو ایک عالم دین ہونے کے باوجود عصری تعلیمی میدان میں جو آپ نے خدمت انجام دی ہے، اور مسلمانوں کو تعلیمی اعتبار سے مضبوط کرنے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے، اور ملک میں ایک نافع عنصر بن کر وہ سامنے آئے، اس حوالے سے مولانا کی کوششیں بڑی ہی قابل مبارکباد ہیں۔ مولانا کئی امراض کے اس وقت شکار ہیں، لیکن اپنی اس پیرانہ سالی اور بیماریوں کے باوجود ملت کے لیے آپ کا درد اور آپ کی تڑپ یہ قابل دید ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ہم فکر و خبر کے چینل میں مولانا کا استقبال کرتے ہیں، اور مولانا سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ملک کے حالات کے تناظر میں اس وقت دن بدن فرقہ پرستی کے اندر ہمارے ملک میں اضافہ ہو رہا ہے، اور فرقہ پرست طاقتیں دندناتی گویا پھر رہی ہے۔ ایسے حالات میں مسلمان اور بالخصوص نوجوان ایک طرح سے مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان تمام حالات کو مولانا آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا، میں اسی تناظر کے اندر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے گزشتہ چند سالوں سے الحمدللہ نوجوانوں کو بھرپور ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ نوجوانوں کے اندر ایک جو مایوسی تھی، وہ مایوسی امید کی کرن میں تبدیل ہوتی ہوئی ہم کو نظر آئی ہے۔ اس میں ان کے سوالات کو ایڈریس کرنا اور ان کو ایک معقول جواب کے ذریعے مطمئن کرنا،
یہ بھی ایک سلسلہ ہے۔ جہاں تک مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تحریکات کا تعلق ہے، محض جذبات میں آ کر عوام الناس کو سڑکوں پر اترنے کی تلقین کرنا، یہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا طریقہ کار نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اس ملک کو اور امت مسلمہ کو خاص طور پر انتشار کی طرف لے جانا چاہتی ہیں کہ وہ بچے جو کہ مایوسی کا شکار ہوں، وہ مایوسی کے نتیجے میں وہ مایوسی کے نتیجے کے اندر اس بات کا شکار ہوں کہ وہ کوئی ایسی عملی شکل اختیار کریں جس سے کہ باوجود اس کے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ان کو منع کیا، وہ سڑکوں پر نکل آئے۔ الحمدللہ نوجوانوں نے اپنے جذبات پر قابو رکھا ہے، اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تحریک سے نوجوانوں کی وابستگی گزشتہ 50 سالوں کے مقابلے میں اس وقت بہت زیادہ بڑھی ہے۔ ورنہ قیادت کو لے کر اگرچہ کہ تعداد کم ہی صحیح، لیکن ایک ایسی تعداد ہمارے یہاں ہے جو قیادت پر مستقل سوالات اٹھاتی رہتی ہے کہ جس طرح سے ان کو کھل کر سامنے آنا چاہیے، اور بعض مرتبہ حکمت کے نام پر زیادہ ہم لوگ دب کر گویا رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کے لیے آپ کیا بات کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، حکمت کو کبھی بھی بزدلی تصور نہیں کرنا چاہیے۔ حکمت یہ ہے کہ اس ملک کے جو حالات ہیں پیچیدہ، ان پیچیدہ حالات میں ہمیں ہرگز کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا چاہیے جس سے کہ اس ملک میں انتشار پیدا ہو اور فرقہ پرست طاقتوں کو اپنے مقاصد کو پورا کرنے کا موقع ملے۔ آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ ابھی حال ہی میں لاء کمیشن 22 میں لاء کمیشن نے 14 تاریخ کو جو اعلان کیا اور یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں جو تجاویز مانگی، پورے ملک میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہمارے نوجوانوں کے اندر تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید مسلم پرسنل لاء بورڈ ہم کو سڑکوں پر اترنے کے لیے کہے گا، اور ہم تیار ہیں سڑکوں پر نکلنے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے نوجوانوں کو اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی تلقین کی، اور یہ کہا کہ ہم کو اس ملک میں رہتے ہوئے، اس ملک کے قانون کا احترام کرتے ہوئے، ہم کو اپنی بات دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے پیش کرنی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ملک کے نوجوانوں نے، مردوں نے، خواتین نے اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے بہت اطمینان سے، خاموشی کے ساتھ میں اپنے اعتراضات درج کروائے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ آج کا نوجوان اپنے جذبات پر قابو رکھ کر اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بغیر کسی پورے ملک میں انتشار کے جس انداز میں اپنی رائے کا اندراج کروایا، اپنے اعتراضات کا اندراج کروایا، وہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تاریخ میں اور اس ملک کی تاریخ میں ایک بہت بڑا قدم ہے۔ مختلف کوششیں اب خاص طور پر کامن سول کوڈ کو لے کر مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے خاموش کوششیں ہو رہی ہیں، تو کہاں تک آپ کو اس کی کامیابی کے امکانات نظر آ رہے ہیں؟ حالانکہ ابھی ایک 2024 کا الیکشن حکومت کے سامنے ہیں، اور شاید اسی کو دیکھ کر یہ سب چیزیں اور یہ سوچے اٹھائے جا رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کامیابی کے کہاں تک امکانات نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک کامن سول کوڈ کی یا یونیفارم سول کوڈ کی بات ہے، تو اس سلسلے میں یہ بات تو ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ گزشتہ 50 سال سے اس سلسلے میں کوششیں ارباب حل و عقد کی طرف سے ہوتی رہی ہیں، اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کا
جو قیام عمل میں آیا وہ جو ایڈاپشن بل تھا، لے پالک بل، اس کو گورنمنٹ نے، اس وقت کی گورنمنٹ نے سن 1971 میں پارلیمنٹ میں پیش کیا، اور وہ ایک طریقے سے بہت بڑی الارمنگ سچویشن تھی امت مسلمہ کے لیے، اور انہوں نے اس وقت کے لا منسٹر نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ یونیفارم سول کوڈ کی طرف یہ ہمارا پہلا قدم ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے بڑی مستحکم تحریک چلائی اور تمام مسالک کو اکٹھا کیا، تمام تنظیموں کے ذمہ داروں کو اکٹھا کیا، اور انہوں نے مل جل کر یہ فیصلہ کیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہماری شریعت ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس چیلنج کو متحدہ طور پر ہم مقابلہ نہ کریں اس چیلنج کا؟ تو الحمدللہ سب نے اتفاق کیا اور حکومت کو یہ بل واپس لینا پڑا۔ ظاہر ہے کہ حالات جب بدلتے ہیں تو تدبیریں بھی بدلتی ہیں، تدبیریں بھی نئی نئی اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ ابھی جو لا کمیشن نے پورے ہندوستان سے، ہندوستانیوں سے رائے مانگی تو مسلمانوں نے بھرپور رائے دی، اور کتنے سلیقے سے رائے دی ہے، یہ اس ملک کی تاریخ میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ آج کا نوجوان سلیقے کے ساتھ میں اس ملک کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بہتر طریقے پر اپنی رائے پیش کر سکتے۔ مولانا پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اب ملک کے مختلف جو دوسری پارٹیاں ہیں سیاسی، ان سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، تو کیا ان کی طرف سے جوابات آپ کو موصول ہو رہے ہیں، یا کیا آپ کو ان سے امید کچھ نظر آ رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ ابھی حال ہی میں جتنی بھی تہذیبی اقوام ہیں اور جتنے بھی بڑے مذاہب کے ذمہ داران ہیں، کرسچن ہیں، سکھ ہیں، اور اسی طریقے سے قبائلی گروپ کے جو بڑے ذمہ داران ہیں اور خود مسلمان ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ کے بہاف پر سب اکٹھا ہوئے اور سب نے متحدہ طور پر اس محاذ پر اپنی کوششیں جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے تو دوسری کمیونٹیز کا بھی ساتھ مل رہا ہے۔ جی، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم آپ کے ساتھ میں ہیں اور ہم اس جنگ کو قانونی اعتبار سے مل کر لڑیں گے۔ ظاہر ہے کہ موجودہ وقت میں جو حکومت ہے وہ بیک فٹ پر جاتی ہوئی نظر آئی، اور اندازہ یہ ہے کہ اس مانسون اجلاس کے اندر اس وقت بل نہیں پیش کیا جائے گا۔ اب آگے کیا ان کا پلان ہے، کیا ان کی تدبیر ہے، اس کے بارے میں قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی پروپوزل یا بل پارلیمنٹ میں آئے گا تو مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران بیٹھیں گے اور دیگر مذاہب اور قبائلی علاقوں کے قبائل کے ذمہ داروں کے ساتھ میں اور دیگر کمیونٹی کے ساتھ میں بیٹھیں گے اور مشورہ کریں گے کہ اس چیلنج کا مقابلہ ہم اجتماعی طور پر کیسے لڑ سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے یونیفارم سول کوڈ کا، تو 371 یا ہندوستان کے دستور کا جو چھٹا شیڈول ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے یونیفارم سول کوڈ کے نافذ کرنے کے سلسلے میں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ان لوگوں کے ذہن میں کیا بات ہے یہ ہم ابھی نہیں بتلا سکتے، لیکن کوئی اور نیا پروپوزل اس سلسلے میں آئے گا، جسے لا کمیشن نے یہ پروپوزل لے کر آیا تھا کہ رائے دیں، تو اگر ایسی کوئی تجویز سامنے آئے گی تو مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران خود اپنے اندر بھی اور اس طریقے دیگر مذاہب کے ذمہ داروں کے ساتھ مل کر کیا تدبیر اختیار کی جانی چاہیے اس کا فیصلہ کریں گے مشورے کے بعد۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز سے بھی آپ نے ملاقاتیں کی ہیں، تو ان کی طرف سے کیا آپ کو مثبت جواب ملا ہے؟ کافی پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جو کہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس ملک میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا ہی نہیں جا سکتا عملاً اور پریکٹیکلی، لہٰذا وہ بھی اس سلسلے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے موقف کی تائید کرتی ہیں اور
اور یہ امید ہے کہ آنے والے وقت میں جب کوئی ایسا موقع آئے گا تو ان کی تائید مسلم پرسنل لا بورڈ کو حاصل رہے گی۔ مولانا اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا مختصراً پیغام دینا چاہیں گے؟ ناظرین کو سب سے پہلا پیغام ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی 52 سال کی تاریخ میں ایک ایسا نازک موقع تھا جب کہ فرقہ پرست طاقتیں اس ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتی تھیں، اور انتشار پیدا کر کے ماحول کو پولرائز کر کے ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتی تھیں کہ ان کو سیاسی مقاصد میں کامیابی مل جائے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے بڑی حکمت کے ساتھ میں اس ملک کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو یہ پیغام دیا کہ اس کام کو جو رائے مانگی ہے مسلمانوں سے اور اس ملک کے تمام عوام سے، اس کو سلیقے سے اس کام کو انجام دینا ہے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اور جس سلیقے سے اس ملک کے مسلمانوں نے اپنی رائے دی ہے وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی تاریخ میں اور اس ملک کی تاریخ میں ایک بہت بڑی مثال ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ امید کرتے ہیں ہمارے نوجوانوں سے، بچوں سے، بچیوں سے، بزرگوں سے، بڑوں سے، سب سے، کہ وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی حکمت عملی جو کہ تمام نشیب و فراز کو دیکھ کر ترتیب دی جاتی ہے، جیسا وہ کہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جس طرح کہ ابھی مظاہرہ کیا انہوں نے۔ مولانا اس وقت آپ بھٹکل کے دورے پر ہیں اور غالباً آپ دوسری مرتبہ یہاں تشریف لائے ہیں، یہاں کے مختلف اداروں کا بھی آپ نے معائنہ کیا، تو عمومی اعتبار سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ میں اس وقت تیسری مرتبہ یہاں میری حاضری ہوئی ہے بھٹکل میں، اور اس سے قبل میں 2014 میں آیا تھا، اور 2014 کے اور آج کی میری اس شرکت اور میرا جو دورہ ہے اس کے درمیان بھی ایک مختصر دورہ میرا ہوا ہے بھٹکل کا۔ لیکن جو 2014 میں ہمارا جو سفر ہوا تھا وہ اسی جو بھٹکل کی رابطہ کمیٹی کا جو تعلیمی ایوارڈ کا پروگرام تھا، اسی سلسلے میں میری حاضری ہوئی تھی، اور اس میں ہم نے مختلف میدانوں کے اندر مسلمانوں کی تعلیمی اور سماجی ترقی اور بہتری کے لیے کی جانے والی کوششوں کا تجزیہ پیش کیا تھا، اور اسی قسم کے تجزیے کو ہم نے دوبارہ یہاں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو دونوں مواقع پر میری حاضری سے مجھ کو یہ اندازہ ہوا کہ بھٹکل کے مسلمان تعلیمی اعتبار سے بڑے باشعور ہیں، اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ حالات سے اپڈیٹ رہیں، حالات سے باخبر رہیں، اور یہ بھی بات ان سے ملاقاتیں کر کے اور ان سے قریب ہو کر دیکھنے کو ملی کہ وہ پورے ہندوستان میں ملت اسلامیہ کی ترقی کے لیے اور اسی طریقے سے سماجی بہبود کے لیے اور ترقی کے لیے وہ فکر مند رہتے ہیں، اور اسی لیے ان کی فکر مندی کی جو جھلک ہی نظر آتی ہے ان کی تعلیمی میدان میں اور رفاہی میدان میں، ان کی اجتماعی کوششوں کے نتیجے میں نظر آتی ہے۔ الحمدللہ ایک چھوٹا سا شہر ہے لیکن بڑے بڑے شہروں پر بھاری ہے الحمدللہ۔ اپنے اسی جذبے کی وجہ سے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھٹکل کے مسلمانوں کو اور بھٹکل والوں کو نظر بد سے بچائے، اور ان کا یہ جذبہ خیر اور ان کا جذبہ قربانی یہ تا ابد قائم رہے انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ تھے مولانا موصوف مختصراً چند سوالات کی مولانا نے بڑے ہی امید افزا اور ہمت سے بھرپور پیغام بھی دیا، جوابات بھی دیے، اگرچہ کہ اور بہت سے سوالات تھے جو مولانا کی خدمت میں رکھے جا سکتے تھے، لیکن چونکہ مولانا بہت تھکے ہوئے ہیں اور مولانا کا سفر بھی ہے، اس لیے ہم نے اس وقت یہی مناسب سمجھا کہ یہی چند سوالات ہم مولانا کے روبرو رکھیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی استفادہ کر سکیں۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر
تفصیلی مولانا سے گفتگو ہوگی اور مولانا کی شخصیت سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال مولانا کے تعارف میں نے شروع میں جو چند باتیں کہی تھی اس میں آپ اس کا بھی اضافہ کیجئے کہ مولانا پلاننگ کمیشن کے رکن بھی رہ چکے ہیں اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آپ کی روحانی نسبت بھی ہے اور اس سلسلے سے بھی آپ جڑے ہوئے ہیں۔ تو بیک وقت آپ دونوں میدانوں میں پوری نشاط کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے ہیں، امت کی قیادت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اس موقع پر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم مولانا کی صحت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، ان کا دائرہ اللہ تعالیٰ اور بڑھائے اور ملت پر آپ کا سایہ عاطفت اللہ تعالیٰ تادیر سلامت رکھے۔ ناظرین، اسی پر آپ ہمیں اجازت دیں، آئندہ انشاءاللہ پھر کسی نئی اور اہم شخصیات کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔